ایک پہاڑی علاقہ تھا، خاموش، سرسبز۔ وہاں ایک 22 سالہ لڑکی رہتی تھی جس کا نام عالیہ تھا۔ عالیہ کے دل میں ایک عجیب سی بے چینی رہتی تھی۔ اس کا دماغ ہر وقت کسی نہ کسی سوچ میں ڈوبا رہتا، دن ہو یا رات، خیالات آتے جاتے اور اس کا ذہن مسلسل تھکن میں ڈوبا رہتا۔ وہ یا تو ماضی کو یاد کر کے اداس ہوتی یا پھر مستقبل کی فکروں میں الجھ جاتی۔ اس کے اندر جیسے ایک خاموش طوفان چلتا تھا، نہ دل کو قرار ملتا، نہ آنکھوں کو نیند، اور چہرے سے ہنسی جیسے روٹھ چکی تھی۔ ایک دن اسے پتہ چلا کہ پہاڑ کے پار ایک گاؤں ہے جہاں ایک بہت دانا اور پرسکون عورت رہتی ہے جنہیں سب نانی اماں کہتے ہیں۔ کہا جاتا تھا کہ وہ کبھی شہر میں مشہور ماہر نفسیات تھیں جنہوں نے سینکڑوں لوگوں کو ذہنی سکون کا راستہ دکھایا۔ اب وہ سب کچھ چھوڑ کر ایک پرسکون گاؤں میں آ چکی تھیں، اور جو بھی ان کے پاس جاتا خالی دل لے کر آتا اور بھرا ہوا واپس جاتا۔ عالیہ کے دل میں امید کی ایک شمع جل اٹھی۔ شاید نانی اماں میرے سوال کا جواب جانتی ہوں۔ کئی دن کی سفر اور تھکن کے بعد عالیہ اس گاؤں میں پہنچ گئی۔ سبزے میں ڈوبا ایک چھوٹا سا گھر اور درخت کے نیچے ایک سفید بالوں والی بزرگ عورت آنکھیں بند کیے بیٹھی تھی۔ عالیہ دھیرے سے آگے بڑھی اور ادب سے بولی، نانی اماں، میری روح بے چین ہے، خیالات مجھے جینے نہیں دیتے، کیا آپ میری مدد کر سکتی ہیں؟ نانی اماں نے آنکھیں کھولی، شفقت بھری مسکراہٹ دی اور کہا، بیٹی، تم دل کا سکون ڈھونڈنے آئی ہو تو چلو میرے ساتھ۔ وہ اسے صحن میں لے گئیں، ایک گلاس پانی سے لبالب بھر کر عالیہ کو دیا، پھر نرمی سے کہا، یہ گلاس گاؤں کے چکر لگا کر واپس لانا ہے، مگر ایک قطرہ پانی بھی نہیں گرنا چاہیے۔ عالیہ حیران ہوئی مگر مان گئی۔ اس نے گلاس کو دونوں ہاتھوں سے تھاما اور بہت آہستگی سے چل پڑی۔ رستے میں بچے کھیل رہے تھے، مرغیاں دوڑ رہی تھیں، بازار سے آوازیں آ رہی تھیں، مگر عالیہ کی نگاہ گلاس پر جمی رہی، پوری توجہ، مکمل خاموشی، نہ کسی سے بات کی، نہ کسی طرف دیکھا۔ وہ واپس آئی اور خوشی سے بولی، نانی اماں، میں کامیاب ہو گئی، ایک قطرہ بھی نہیں گرا۔ عالیہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور دل میں عجیب سا سکون اترنے لگا۔ اس نے آہستہ سے کہا، اب میں جان گئی نانی اماں، سکون کہیں باہر نہیں، یہ تو میرے اندر ہی چھپا ہوا تھا، بس مجھے آپ میں جینا نہیں آتا تھا۔ نانی اماں نے دعائیا انداز میں سر ہلایا۔ سورج غروب ہو رہا تھا اور ہواؤں میں نئی خاموشی اتر آئی تھی۔ عالیہ وہی لڑکی تھی مگر اب وہ بدلی ہوئی تھی۔ اس کے دل کا شور اب خاموشی میں بدل چکا تھا۔ اگر آپ کو عالیہ کی کہانی پسند آئی ہو تو براہ کرم اسے